آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ ایک بار ملو ہم سے۔ گھنٹیوں جیسی ہنسی پر زمان نے گردن موڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہوا کی وجہ سے چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے تین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے سچے موتیوں جیسے دانتوں کی کتاب میرون لپسٹک لگے ہوئے ہونٹوں کے بیچ نہایت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا اور 2 15-18 سال کے لڑکے بھی ان کے ساتھ تھے جو یقیناً ان کے بھائی ہی ہوں گے۔ گرے سوٹ پر سلور کام کا گرے دوپٹہ عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ زمان کو وہ ایک ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد کوئی اتنا فریش چہرہ بہت بری طرح دل میں کھبا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو دوست؟ خالق نے اسے مسلسل ایک ہی طرف دیکھتے ہوئے پا کر ٹوک دیا۔ قدرت کی صنائی، ہر جگہ کہانیاں نہ چھوڑا کرو، خالق نے کہا۔ وہی اچھی چیز کو دیکھنا جرم تو نہیں ہے نا؟ زمان نے ہنس کر کہا، اور پھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ لڑکی بھی زمان ہی کو دیکھ رہی تھی۔ زمان نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر جھٹ سے اسے سلام کر ڈالا تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر پر پڑے کھلے لمبے بالوں کو زمان پر شوق نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس کے اس طرح دیکھنے پر اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی بھی گھبرا رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر ترچھی نظر سے زمان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی طرف اسے دیکھتا پا کر نہ جانے کیسے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ خالق، خالق! زمان نے قریب ہی لیٹے خالق کو جھنجھوڑا۔ کیا ہے دوست؟ وہ بیزاری سے بولا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، زمان نے اسے بتایا۔ مسکرائی ہے؟ آئی تو نہیں ہے نا؟ ایک نہ ایک دن آ بھی جائے گی۔ ذرا بھی نہیں بدلے تم یار، انجوائے کرنے دو، یہی تو زندگی ہے۔ بیوی ساتھ ہو تو بندہ کسی کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جب تک آزادی ہے اڑنے دو۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ویسے خالق، یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، دوستی ہونی چاہیے اس سے۔ جوتے کھلوانے کا ارادہ ہے؟ تعارف حاصل کر لے، کیا مذائقہ ہے؟ وہ بولا۔ بالکل نہیں، خالق زور زور سے سر ہلانے لگا۔ چلو ان کا گھر تو دیکھ لیں۔ کیسے؟ خالق نے آئی برو چڑھا کر کہا۔ گاڑی میں ان کا تعاقب کریں گے، زمان نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تجھے یاد نہیں روحانہ سجاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ زمان ہنسا۔ کون روحانہ سجاد؟ خالق کو واقعی یاد نہ تھا۔ وہی ایبٹ آباد والی۔ زمان نے اسے یاد دلایا تو اسے یاد آیا کہ ان دنوں وہ لوگ کالج کی طرف سے ٹور پر ایبٹ آباد گئے تھے۔ وہیں ایک پبلک پوائنٹ پر دل پھینک زمان کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے اتفاق کہ اس کا نام بھی زمان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ساتھی لڑکی نے جب اسے آئس کریم کا کپ تھمایا تو کہا تھا، روحانہ جلدی اسے کھا لو، پگھل جائے گی۔ اور اس روز اس کی موٹر کے پیچھے زمان نے ٹیکسی لگا دی۔ خالق بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کا گھر اچھی طرح دیکھنے اور گھر کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد زمان نے ڈائریکٹری میں سے فون نمبر تلاش کیا اور برقی لہروں کے ذریعے پہلا تیر پھینکا۔ اتفاق کہ فون روحانہ نے ہی اٹھایا۔ پہلے تو اس نے 99% لڑکیوں کی طرح اسے بری طرح جھڑک دیا، مگر جب 3 روز میں بلا شبہ 40-45 کالیں زمان نے کھڑکھڑائی تو روحانہ کے دل میں بھی زمان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس روز شام کو ان کے گروپ کی ملتان واپسی تھی۔ زمان نے روحانہ کو فون پر ہی اپنا ہاسٹل کا ایڈریس نوٹ کروا دیا، روز خط لکھنے کا وعدہ کیا، اس سے عہد لیا۔ مگر یہ تو ہوتا ہے کہ عورت عہد نبھا دیتی ہے، مگر مرد
وعدے سے وفا کرنا نہیں جانتا۔ روحانہ سجاد اسے بہت خوبصورت خط لکھتی تھی، اور زمان بھی تو لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ وہ روحانہ کو لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا، جیسے کہ دنیا میں وہ اس سے زیادہ کسی کو چاہتا ہی نہیں۔ تصویروں کے تبادلے بھی ہو چکے تھے۔ روحانہ خود بھی خوبصورت تھی اور اپنے خوبصورت پوز اس نے زمان کو بھیجے تھے، اور زمان نے بھی جواباً ایسی ہی عنایت اس پر کر دی تھی۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چلا۔ صرف 3-4 ماہ میں ہی زمان کا دل ایک ہی قسم کی روٹین سے تنگ آ گیا۔ وہی لفظ، وہی جذبے، وہی آہیں، اور ملن کی آس کے لیے روحانہ کے خطوط آتے۔ زمان اس کے 2-3 خطوط کے جواب میں چند لائنیں گھسیٹ ڈالتا تھا۔ روحانہ ذہین تھی۔ اس کی بیزاری خطوطوں سے جان گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ کس طرح اس نے خود کو واپسی کے لیے تیار کیا ہوگا، یہ زمان خوب جانتا تھا۔ پھر وہ اسے کبھی یاد بھی نہ آئی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد اسے یاد آ گئی اس کی۔ پھر وہی ہوا جو زمان چاہتا تھا۔ خالد نے اپنی موٹر اس گروپ کے پیچھے اس طرح لگائی کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ وہ لوگ دامنے کو گئے، وہاں ذرا دیر رک کر پھر راول ڈیم کی طرف چل دیے۔ لگتا ہے آج ہی ساری تفریح کریں گے، خالد نے گیئر لگاتے ہوئے کہا۔ مگر زمان کی نظریں تو اسی گرے سوٹ والی پر ٹکی ہوئی تھیں، جو گاہے بگاہے گردن موڑ کر پیچھے آنے والی موٹر کو دیکھ لیتی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ زمان نے خالد کو اطلاع دی۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود بھی یہی چاہتی ہے۔ آخر کیسے نہ چاہے، ہماری شخصیت ہی اس قدر سحر انگیز ہے۔ زمان نے فخر سے کہا۔ بکواس کرنا کوئی تم سے سیکھے، خالد نے ہنس کر کہا۔ اسے یہ اعتراف تھا کہ زمان میں کوئی بات ایسی ضرور ہے جو لڑکیاں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ڈیم پر بھی وہ لوگ ان سے بات نہ کر سکے۔ البتہ زمان نے یہ کیا کہ جو حرکت وہ لڑکی کرتی ہے وہی حرکت وہ بھی کرتا۔ وہ لڑکی پانی میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتی تو وہ بھی یہی کرتا۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھتی تو زمان بھی فلک پر نہ جانے کیا تلاش کرنے لگتا۔ وہ ہنستی تو وہ بھی خواہ خواہ ہنس دیتا۔ خالد اس آنکھ مچولی سے بور ہو گیا تھا۔ یوں ہی خاصا وقت گزر گیا۔ سورج مغرب کی پناہ گاہوں میں ڈوب گیا تو وہ لڑکیاں بھی چل دیں۔ ان کی موٹر چلی تو حسب معمول انہوں نے بھی اپنی موٹر ان کے تعاقب میں لگا دی۔ اب یقیناً یہ اپنے گھر جائیں گی۔ اگر سینما میں گھس گئی پھر؟ خالد نے خدشہ ظاہر کیا۔ پھر ہم بھی 2 ٹکٹ لے لیں گے، زمان نے کہا۔ یہ ضروری ہے؟ اب سارا دن کی محنت تو بیکار نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں اتنی جلدی ہار مان گیا؟ زمان کی تو ادا کا مسئلہ تھا۔ میں ٹیکسی سے گھر چلا جاتا ہوں، تم پھرتے رہو ان کے پیچھے، خالد بولا۔ یہ ظلم تو نہ کرو، مجھے یہاں کے راستوں کا پتہ نہیں، ورنہ میں اس پیشکش پر ایک عدد قربانی پیش کر ڈالتا۔ انتہائی نالائق ہو، خالد اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تب ہی سرخ بتی کے اشارے پر انہیں موٹر روک دینی پڑی، اور بس یہی تو غلطی ہو گئی۔ جس موٹر کا تعاقب وہ کر رہے تھے وہ آگے نکل چکی تھی۔ سگنل توڑ کر نکل جاتے۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کچھ تو عقل کے ناخن لو میرے دوست، جو جرمانہ ہوتا میں بھر دیتا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر؟ تم دیکھتے نہیں ہم یلو بتی پر ہی گاڑی چلا دیتے ہیں، گرین لائٹ کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ ساری محنت غارت گئی نا؟ زمان ہاتھ پر مکہ مار کر بولا۔ اس کی دوستی تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھی، خالد نے کہا۔ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سگنل توڑ کر پھینک دے۔ ہمیشہ جیتنے والے کبھی تو ہار بھی جاتے ہیں نا، خالد نے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اب منہ درست کر لو کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ خالد نے شیزان کے سامنے گاڑی روک دی۔ پھر زمان نے نہایت بے دلی سے کھانے میں خالد کا ساتھ دیا۔
اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی سے اس کی دوستی نہ ہو سکی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اس سے دوستی کی خواہاں تھی۔ رات بھر اسے ڈھنگ سے نیند بھی نہ آئی، بار بار اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ نکرئی گھنٹیوں جیسی اس کی ہنسی زمان کے دل کے دلان میں گونجتی، اس کی آنکھیں زمان کے وجود کو بے چین کر دیتی۔ 2 روز بعد وہ اس لڑکی کی یاد دل میں لیے واپس ملتان آ گیا۔ کئی روز تک وہ لڑکی زمان کے ذہن پر سوار رہی۔ آخر کب تک؟ وہ جلد ہی ذہن سے نکل گئی اور مصروفیات کم تھی جو وہ اسے یاد رکھتا۔ وہ صرف سراب تھی، زندگی کی شاہراہ پر ملنے والی، اور بہت سی لڑکیوں کی طرح وہ اسے بھی بھول گیا۔ مگر آج پورے 1.5 برس بعد وہ نظر آئی تھی جس کے خیال نے اسے کئی دن بیکل رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام بھی زمان کو پتہ نہ تھا۔ پھر بھی وہ اس کی یادوں میں چٹکیاں لیتی رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو زمان کو اس کا نام پتہ چلا تھا، سونیا۔ یہ نام دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتار رہا تھا۔ زمان اٹھ کر دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہاں سے 7 والے کمپارٹمنٹ کا فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ سونیا بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی، اور زمان کو یقین تھا کہ یہ اسی کے نام کی چمک ہے۔ اسے تو یہ خوشی تھی کہ اس کی یہ اہمیت ہے۔ سونیا نے اسے یاد رکھا اور وہ اسے کتنی جلدی بھول گیا تھا۔ وہ دونوں دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور نظروں ہی نظروں میں ڈھیروں وعدے بھی کر لیے۔ زمان کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ نظروں کے راستے دل تک پہنچنے والی سیڑھیاں عبور کر گئی۔ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ یہ سونیا تھی جس نے وہ راستہ پا لیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں سونیا محبت بن کر اتر گئی۔ جی چاہ رہا تھا وقت تھم جائے، مگر وقت کسی کی خواہش کا احترام کرتا ہے؟ پھر تو وقت کا پتہ بھی نہ چلا، یوں لگا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو گیا ہو۔ کراچی اسٹیشن پر وہ تمام مسافروں سے پہلے ہی اتر کر سونیا کے کمپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس سامان ہی کتنا تھا، ایک بیگ اور بریف کیس۔ اس کی نظریں سونیا پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں لینے ایک عورت اور ایک نوجوان آیا ہوا تھا۔ زمان تو ہر ایک سے بے نیاز اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے معلوم بھی نہ ہوا کب وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گول مول کیا ہوا کاغذ تھما کر لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ زمان نے جلدی سے وہ کاغذ کھولا۔ اس میں ایڈریس تھا۔ بس اس کی نظر مقام ناظم آباد پر پڑی تھی کہ کلی نے کہا، کلی چاہیے صاحب؟ زمان نے گھبرا کر وہ کاغذ جیب میں ڈال لیا۔ وہ کبھی بھی تو اتنا گھبرایا نہ تھا۔ ایسے تو کتنے ہی رکے ہاتھوں میں آئے، مگر یوں دھڑکنیں بے ترتیب نہ ہوئی تھی۔ پھر آج کیا ہو گیا تھا؟ کلی نے اسے ٹیکسی دلوا دی تھی۔ ٹیکسی اسے لیے آگے بڑھ گئی اور زبان کے ارد گرد سونیا کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں اب بھی سونیا کی نفس تحریر موجود تھی۔ جب وہ عثمان بھائی کے ہاں پہنچا تو سمینہ اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنے کی اطلاع بھی آپ نے نہیں دی زمان بھائی؟ تم بلاؤ اور میں بھلا نہ آؤں؟ زمان نے اس کے ریشمی بالوں والے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، سچ میں بہت بور ہو رہی تھی۔ اب آپ آ گئے ہیں نا تو وقت اچھا کٹے گا، سمینہ خوش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ زمان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، امینہ کے ساتھ اپنی سہیلی کے ہاں گئی ہے۔ آپ نہا لیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تم پہلے پانی تو پلاؤ۔ اوہ، یاد ہی نہیں رہا، سمینہ ہنستے ہوئے بولی، اور جب وہ گلاس پانی کا لیے کمرے میں آئی تو زمان بریف کیس کی ایک ایک چیز نکال کر بیڈ پر پھینک رہا تھا۔ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ ایک کاغذ تھا، مل جائے گا، آتے ہی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سمینہ نے گلاس اسے تھما دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کر گیا۔ پھر وہ بیگ کی جیبوں میں تلاش کرنے لگا۔ کیا بہت ضروری کاغذ تھا؟ وہ بولی۔ ہاں دوست، کہاں رکھا تھا؟ رکھا تو جیب میں تھا، زمان نے بتایا۔
پھر بیگ میں کیسے آ گیا؟ جیب میں بھی نہیں ہے، زمان پریشان ہوتا ہوا بولا۔ آپ شاور لے لیں، خود ہی یاد آ جائے گا، گھر ہی میں ہوگا، سمینہ نے دلاسا دیا۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیکسی والے کو پیسے دیتے ہوئے گر گیا ہو؟ سمینہ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تیزی سے باہر لپکا، اور پھر کتنی ہی دیر وہ گیٹ پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ کاغذ وہاں ہوتا تو ملتا۔ مایوسی اس کی رگ رگ میں اتر گئی۔ وہ منہ لٹکائے اندر آیا تو سمینہ نے پوچھا، نہیں ملا؟ نہیں، زمان نے سر ہلایا۔ تھا کیا آخر؟ ایک ایڈریس تھا۔ زمان کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا، اور جب وہ شاور لے کر نکلا تو سمینہ کھانا لگا چکی تھی۔ چاچو، کیا کسی لڑکی کا ایڈریس تھا؟ سمینہ نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اس کے انداز پر حیران نہیں تھا، کیونکہ سمینہ اتنی ذہین تھی کہ وہ جلد سمجھ جاتی تھی ہر بات۔ اتنا دل گرفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی ایسے ایڈریس آئے اور گئے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ لیکن سمینہ، تم نہیں جانتی۔ بس بس، شروع شروع میں ایسا ہی حال ہوتا ہے آپ کا۔ سمینہ ہاتھ اٹھا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ بولا۔ فی الحال آپ کھانا کھائیں آرام سے، پھر سمجھا دیجیے گا، سمینہ نے کہا۔ تبھی باہر بائک رکنے کی آواز آئی۔ شاید ساجد آ گیا ہے، سمینہ نے بتایا۔ چند لمحوں بعد ہی ساجد اندر آ گیا، اور زمان کو دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ او چاچو، کب آئے آپ؟ ابھی ابھی آئے ہیں۔ تم پرے ہٹو، کھانا کھانے دو انہیں۔ سمینہ کو پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا جب کوئی زمان کے قریب ہوتا تھا۔ آپا، تم کیوں جلتی ہو؟ ساجد زمان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلے میری جوتی، وہ پاؤں پٹک کر بولی، اور کھانا چھوڑ دیا۔ مت لڑو بھائی میری بہن سے، میں آیا ہی اس کے لیے ہوں، زمان نے نوالا سمینہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ کے حد سے زیادہ لاڈ نے تو بگاڑ رکھا ہے انہیں۔ بھائی، میں اس کے لاڈ نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ دوہرا رشتہ ہے۔ دوہرا رشتہ؟ ساجد نے یہ لفظ دہرایا۔ ہاں، چاچو بھی ہوں اور بھائی بھی اور دوست بھی، سمینہ نے ٹکڑا لگایا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا چمک رہی تھیں۔ ہاں بھائی، دوستی کا رشتہ تو دونوں رشتوں سے بڑا ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، زمان سر ہلا کر بولا۔ پھر ساجد سے مخاطب ہوا، تمہاری پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ یونیورسٹی بند ہے، ساجد نے بتایا۔ وہ این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں سال اول کا طالب علم تھا۔ اس سے چھوٹی امینہ تھی جو ایف ایس سی کر رہی تھی۔ پھر سارا دن کیا کرتے ہو؟ بائک لے کر سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں، ساجد کے بولنے سے پہلے ہی سمینہ نے کہا۔ دیکھیں آپا، الزام مت لگائیں۔ خیر، کل سے تم بائک لے کر نہیں جاؤ گے، سمینہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ وہ آئیبرو چڑھا کر بولا۔ میں اور زمان بھائی گھومنے جائیں گے، ہے نا؟ سمینہ زمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ یہاں آ کر تو زمان کی زندگی کی ڈور سمینہ کے ہاتھوں میں ہوتی، اور وہ جہاں چاہتی گھماتی رہتی اسے۔ کھانا سمینہ اور ساجد کی نوک جھوک میں ختم ہوا۔ زمان انہیں لڑتے دیکھ کر بس مسکراتا رہا۔ جواباً وہ بھی ایسا ہی کرتی، اور یہ دونوں کی محبت کی دلیل تھی۔ سچ سمن، وہ لڑکی ایسی ہے کہ لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے زمان نے آہستہ سے کہا۔ ابھی ابھی وہ اسے منو ان سونیا کے بارے میں بتا چکا تھا۔ تم یہ دیکھو کہ 1.5 سال پہلے وہ مجھے نظر آئی اور میں چکراتا پھرا اس کے پیچھے، پھر ایک دم وہ گم ہو گئی، لیکن کئی روز تک ٹیسیں میرے دل میں اٹھتی رہی۔ یہ سچ ہے کہ میں چند روز بعد اسے بھول گیا تھا، لیکن یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ پھر کوئی لڑکی مجھے اتنی اچھی نہ لگی۔ تم گواہ ہو کہ پچھلے 1.5 سال میں نے تمہیں اپنا کوئی نیا افیئر نہیں سنایا، اور آج وہ مجھے نظر آ گئی تو پھر اس کی طرف دل کھنچنے لگا، جس کا مطلب ہے اس کی محبت میرے دل کی تہوں میں چھپ گئی تھی، اسے سامنے پا کر پھر ابھر آئی ہے، دل کی سطح پر۔ پھر یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ اسے میرا نام بھی پتہ نہیں، پھر بھی اس نے مجھے یاد رکھا، میری شبیہ پتلیوں میں ثبت کر لی، دل پہ اتار لی، اپنے خیالوں کی دنیا مجھ سے بسا لی۔ خوش فہمی تو دیکھیں، سمینہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس نے آپ کی شبیہ پتلیوں میں ثبت کر لی، دل پہ اتار لی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم نہ پہچان لیتی۔ تمہیں پتہ نہیں لڑکیاں کس قدر گہری ہوتی ہیں؟ زمان نے فلسفہ جھاڑا اور وہ سوچنے لگی۔ واقعی زمان بھائی صحیح تو کہہ رہے تھے۔ اگر سونیا نے اپنے خیالوں کی دنیا میں انہیں نہ بسایا ہوتا تو انہیں کیسے 1.5 سال بعد بھی پہچان لیتی؟ اور اتنے عرصے بعد اسی بندے کو پہچانا جاتا ہے جس سے دل کا کوئی بھی تعلق ہو، ورنہ یوں تو دن میں کئی موٹر میں پیچھا کرتے ہیں اور پھر زندگی کی شاہراہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے خالی الذہن ہو گئے تھے کہ وہ کاغذ پھینک بیٹھے۔ میں نے تو نہایت احتیاط سے رکھا تھا۔ زمان آہ بھر کر بولا، اتنا ہی عقل سے کام لیتے تو آپ بھی اپنا ایڈریس، یہاں کا فون نمبر کسی کاغذ پر لکھ کر اسے تھما دیتے۔ سارا وقت تو وہ کھڑکی میں بیٹھی رہی تھی، آسانی سے دیا جا سکتا تھا۔ آپ سے بہادر تو وہی نکلی کہ اتنے ہجوم میں بھی اس نے بس عقل ہی ماری گئی تھی۔ زمان اس کی بات کاٹ کر آہ بھر کر بولا، چلے گولی مارے، دنیا لڑکیوں سے خالی تو نہیں، مگر تمہیں اس جیسی چاچی نہیں ملے گی۔ چاچی نہیں، بھابھی، سمینہ نے جلدی سے تصحیح کی۔ ہاں وہی یار، زمان ہنس دیا۔ پھر ایک ہفتہ کچھ اس طرح گزرا کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ وقت کا پنچھی مٹھی میں سے جگنوں کی طرح نکل گیا۔ ہر جگہ وہ سمینہ کے ہمراہ گیا، جہاں وہ پہلے بھی 1000 مرتبہ جا چکا تھا، مگر ہر پبلک پوائنٹ پر اس نے اس چہرے کو ضرور کھوجا جو اس کے دل میں بس چکا تھا، مگر وہ تو اپنی چھب دکھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ نازم آباد کے علاقے میں بھی وہ بارہا گیا تھا، مگر اتنے بڑے علاقے میں وہ ایک نازک سی لڑکی کو بھلا کس طرح تلاش کر سکتا تھا؟ اور مایوسیوں میں گر کر اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ پھر بھی دل میں موہم سی امید تھی کہ شاید وہ کہیں مل جائے، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ اسٹیشن پر اسے چھوڑنے سب ہی آئے، عثمان بھائی، سلمیٰ بھابھی، ساجد، امینہ اور وہ جھلی سی سمینہ جو صبح سے باقاعدہ رو رہی تھی، اور زمان اسے چپ کرواتے ہوئے ایک بار تو خود بھی رو دیا تھا۔ اور اب سلمیٰ بھابھی کہہ رہی تھی، زمان اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے، پلیز بھابھی، ابھی نہیں۔ وہ منمنایا، اے لو، کیوں نہیں؟ کل ہی مامی جی فون پر کہہ رہی تھی کہ زمان کو منا لو شادی کے لیے، انہوں نے اطلاع دی۔ اماں کو تو فضول میں میری شادی کی فکر ہے۔ ہر ماں کو فکر ہوتی ہے، سلمیٰ نے کہا۔ میں کوئی لڑکی تو نہیں جو وہ پریشان ہے، زمان نے منہ بنا کر کہا تو سلمیٰ بیگم نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ان کی بیٹی کی طرح ضدی ہے، اپنی منمانی کرتا ہے تو اچھا مشورہ، شادی کر ہی لے۔ سمینہ جو ان کی باتیں سن رہی تھی ایک دم بولی، کروں گا، لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا؟ سمینہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، صرف اور صرف سونیا سے۔ زمان نے سمینہ کی طرف جھکتے ہی شوخی سے کہا، اگر وہ نہ ملی پھر؟ ایسی بددعا تو نہ دو، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور ملے گی۔ زمان کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ سچ مجھے بہت تجسس پیدا ہو گیا ہے اس سے ملنے کا۔ واقعی وہ کوئی ایسی لڑکی ہوگی جس نے میرے چاچو کے دل کے قلعے پر کمند ڈال لی ہے، ورنہ یہاں تو بڑے بڑے سکندر شکست کھا گئے۔ سمینہ زمان سے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، اس کا لہجہ زمان کی محبتوں سے چور چور تھا، اور وہ اس کی محبت پر نثار ہی تو ہو گیا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے نم آنکھوں اور کپ کپاتے لبوں سے اسے رخصت کیا۔ ٹرین نے وسل دی اور رینگنے لگی۔ دور تک وہ سمینہ کے ہلتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ کتنا خوش تھا ایک ہفتہ قبل جب وہ یہاں آ رہا تھا، اور اب سل جیسا بوجھ اس کے سینے پر دھرا تھا۔
سمینہ کی محبتوں کا بوجھ اور سونیا کو پا کر کھو دینے کا بوجھ اس کا دل اٹھائے ہوئے تھا۔